السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ہمیں لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، دن رات تگو تو بھی کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ ہم اپنے کاروبار پر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، ہم سونے کو ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے، پریشان بہت زیادہ رہتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی آیات ہے جو پڑھنے سے الحمدللہ کام ٹھیک ہو جائے؟ بے شک الحمدللہ ہمارے پاس ایسی قرآنی وظائف ہیں جو اللہ کے فضل سے آپ مٹی کو ہاتھ ڈالیں گے تو سونا بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو وظائف ہیں جب آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کے اوپر بڑی اللہ کی رحمت ہوگی، پر اس کے چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہوگی، اور جب فجر کی نماز پڑھ لیں تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ یہ میرے تجربے میں ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو بتایا ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے چاہا اتنا اچھا لوگوں کاروبار رہا، لوگوں نے کہا کمال ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اللہ کی اتنی رحمت ہو جاتی ہے، ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی۔ جب آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک تسبیح درود ابراہیم کی پڑھنی ہے وہاں بیٹھ کر، اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ روٹین سے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی نا اللہ کے فضل آپ کو کاروبار میں پریشانی ہوگی۔ نمبر 2، جب آپ گھر سے نکلیں، گھر سے نکلتے اور داخل ہوتے وقت کی دعا بھی ضرور پڑھنی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کون سا وظیفہ ہے، ہم تو بزنس کرتے ہیں، ہمارا تو کاروبار ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھے گا اللہ اس پر 3 انعامات کرے گا۔ سب سے پہلے جو گھر سے نکلے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ایمان میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ایمان میں آ جائے گا کہ کوئی بھی اسے چیز تنگ نہیں کرے گی، کوئی تکلیف نہیں دے گی، کوئی اسے پریشانی نہیں کرے گی۔ نمبر 2، اس کے معاملات سدھار دیے جائیں گے۔ کیسے معاملات؟ جب وہ کاروبار کرتا ہے، لوگوں سے کام کرتا ہے، طے کرتا ہے، کوئی بھی معاملات خراب ہوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے سے جو انعام اللہ دیتا ہے اس کے معاملات سدھار دیے جائیں گے۔ نمبر 3، اسے شیطان کے شر سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ اب انسان تو پریشان اس لیے ہوتا ہے جب وہ کاروبار کرتا ہے، جیسے معاملات کرتا ہے، اس کے راستے میں شیاطین ایسے معاملات کرتے ہیں کہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، کاروبار سے، گھر میں، ہر چیزوں سے پریشان رہتا ہے، تو الحمدللہ وہ شیطان کے شر سے بھی حفاظت کر دی جائے گی۔ اب تو اس بندے کو جس نے تو یہ پڑھ لیا اس کو تو 3 انعامات مل گئے، اور جس نے نہیں پڑھا اس کو وہ اللہ کی، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس نے وظیفہ کرنا، اور جب گھر سے نکلتے بلکہ دعا بھی نہ پڑھی اس کو کیا ملنا ہے؟ وہ ان 3 انعامات سے دور ہو جائے گا۔ مثلا وہ اللہ کے ایمان میں بھی، اس کو اللہ کا ایمان بھی نہیں ملے گی، وہ شیطان کے شر سے محفوظ بھی نہیں کیا جائے گا، اور وہ نامراد بھی رہے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو 3 انعامات اللہ نے دیے تھے ان سے تو وہ دور رہا، اسے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے امام مجاہد نے فرمایا ہے کہ جو بندہ گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھتا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ شیطان کے شر سے ایسے محفوظ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور نمبر 2، ابلیس کی جو اولاد ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ قبیلہ، یہ فرقہ جو بھی ہے، اس کا ایک ایسا قبیلہ ہے جس کو داسم کہتے ہیں۔ جب آپ گھر میں داخل ہوتے وقت دعا نہیں نہ پڑھتے یا بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ آپ کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ جب وہ داخل ہو جاتا ہے پھر گھر میں پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، جب آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھاتے وہ آپ کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، یہ طرح طرح کی بیماریاں لگتی ہیں، پھر ہم پریشان رہتے ہیں، پھر ہمارے گھر میں نحوست، پریشانی، بیماری سب چلتی ہے۔ جب ہم گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھیں گے، نکلنے کی دعا پڑھیں گے، ہم اللہ کی حفظ و امان میں بھی رہیں گے، پریشانیاں بھی نہ آئیں گی، اور ہمارا کاروبار بھی الحمدللہ بہتر چلے گے۔
جو میں نے وظیفہ آپ کو بتایا ہے، سب سے پہلے بتا دیا، آخر میں پھر سن لیے، جو بندہ فجر کی نماز کے بعد درود ابراہیم 100 مرتبہ پڑھے گا اور لا حول ولا قوت الا باللہ، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا، میرا تجربہ میں نے بہت سے لوگوں پر بتایا ہے، اللہ کے فضل سے وہ کاروبار میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اس کا اتنا اچھا کاروبار ہو جائے گا، اللہ کی امان میں رہے گا، ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔